سائل کہتا ہے کہ اس وقت وطن عزیز پاکستان جن حالات و مشکلات سے دوچار ہے، یقیناً آپ جیسے اصحاب بصیرت سے پوشیدہ نہ ہوگا کہ ہر طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہے، کئی اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو دین کی تعلیم دینے والے وہ سیاست کے میدان میں کودے ہوئے ہیں اور اپنے ہی ملک کی فوج، ایجنسیوں اور حکومت کے خلاف بولتے رہتے ہیں، بلکہ نوجوان نسل کو بھی اکساتے اور بھڑکاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اللہ کے لیے ہماری رہنمائی کریں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ سیاسی معاملات پر نہیں بولتے، لیکن میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ پیارے بھائی، یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنے اندھیری رات کی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ فتنوں کے ان دور میں بیٹھ جانے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے اور کھڑا ہونے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ فتنوں کے دور میں فتنوں کا شکار نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان فتنوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ پاکستان ایک مضبوط مسلم ملک ہے، مسلمانوں کو اس سے بہت سی امیدیں ہیں، مسلمانوں کا یہ مضبوط قلعہ ہے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ وطن عزیز کی تا قیامت حفاظت فرمائے، اس کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور بری نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ رکھے۔ یہ پیارا دیس پھلتا اور پھولتا رہے، انصاف کا گہوارہ بنا رہے۔ میں ہر پاکستانی مسلم نوجوان کو خاص طور پہ اور ہر مسلم نوجوان کو عام طور پہ یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنا تعلق کتاب و سنت سے جوڑیں، علم سے جوڑیں، توحید کے عقیدے کو سیکھیں، شرعی علوم کو سیکھیں، ان سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور شرعی ضوابط کو سامنے رکھیں۔ ایسے لوگوں کی آوازوں پہ کان نہ دھریں جو یا تو نادان دوست ہیں یا شعوری یا لا شعوری طور پہ دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور اپنے ہی ملک کے اندر فتنے اور فساد کی فضا کو برپا کیے ہوئے ہیں۔ ان سے اپنے دامن کو بچائیں اور تخریب کی کسی دعوت پر لبیک نہ کہیں، انتشار کے کسی آوازے پر کان نہ دھریں، خاص طور پہ وہ آوازیں جو اپنے ہی ملک کے اندر فتنہ و فساد کو بھڑکانے کے لیے اٹھتی ہیں، اپنے ملک کی فوجوں کے خلاف، حکومت کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف۔ یہ لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں اور آپ نادانی اور بے علمی میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اپنا تعلق کتاب و سنت سے جوڑیں اور ایسے علماء سے جوڑیں جو سلفی منہج پر ہوں۔ سلفی منہج، اس میں بہت خیر ہے اور بہت بھلائی ہے۔ یہ نوجوانوں کو حکام کے خلاف بھڑکانے والوں سے بہت دور کرتا ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ مالک فرعون کی طرف بھیج رہا ہے اور ان کو درس کیا دیا جا رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ وہ وقت کا طاغوت ہے اور نبی کو حکم ہے کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر اس سے نرم گفتگو کرو، اس تک پیغام پہنچاؤ۔ تو حکام تک آواز پہنچانا، نصیحت کرنا، یہ سلفی منہج ہے۔ ممبروں پہ کھڑے ہو کے ان کو لتاڑنا، عوام کو ان کے خلاف بھڑکانا اور اپنے ہی ملک کی اداروں کے خلاف بھڑکانا، یہ سلفی منہج نہیں اور نہ ہی اس کا سلفیت سے کوئی تعلق ہے۔ اس سے دشمنوں کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ آپ کی ایجنسییں، آپ کے ادارے، آپ کی حکومت، جنہوں نے دشمنوں کو جواب دینا تھا،
وہ اپنے ایسے نادان دوستوں کے ہاتھوں ملک کے اندر پریشان رہتے ہیں، ملک و قوم کی بدنامی ہوتی ہے، اور ان جذباتی نعروں سے نقصانات کا ایک بہت بڑا انبار لگ جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو سلفیت کے ساتھ، سلفی منہج کے ساتھ پختہ وابستگی اختیار کریں، دین کو سیکھیں۔ آپ اہل دین ہیں، آپ اہل علم ہیں، آپ کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ سیاست کا معاملہ سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیں، اداروں کا معاملہ ان کے لیے چھوڑ دیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس موقع پر کیا قدم اٹھانا ہے اور کس موقع پر کیا کردار ادا کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیں، اللہ کا فرمان سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنائیں، اور دست و بازو بنے ان لوگوں کے جو ملک میں امن کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، ان کے دست و بازو بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس طرح کے فضول نعرے، اس طرح کے انتشار کی گفتگو، افتراق کی گفتگو، تکفیر کی گفتگو، وہ ملک کے لیے باعث نقصان ہے، اداروں کے لیے باعث نقصان ہے، امت کے لیے باعث نقصان ہے۔ اس وقت امت انتہائی پریشانی کے حال میں ہے، اور خاص طور پہ وطن عزیز انتہائی پریشانی کے حال میں ہے، ہر طرف سے دشمنوں کا گھیراؤ ہے۔ تو آپ بجائے ان دشمنوں کے اعلی کار بننے کے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ان میں اگر کوئی کمیاں ہیں، خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے نصیحت کا راستہ اختیار کریں، خروج کا، بغاوت کا، سڑکوں پہ آنے کا، احتجاج کا، جلس و جلوسوں کا، توڑ پھوڑ کا، نقصانات کرنے کا، لوگوں کی دکانوں کو لوٹنے کا۔ یہ راستہ اہل ایمان کو دین اسلام نہیں سکھاتا۔ اس راستے سے پیچھے ہٹیں، نصیحت کے راستے پہ آئیں، دعا کے راستے پہ آئیں، سمجھانے کے راستے پر آئیں، اور اپنے ملک اور قوم کی، ملت کی بھلائی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کی جڑوں کو کھوکھلا نہ کرو۔ یہ امن کی قیمت پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جو آپ کے دائیں بائیں آباد ہیں۔ دائیں بائیں ملکوں میں جھانک کر دیکھو، کتنے ملک ہیں جو امن کی دولت سے اور امن کی فضاؤں سے محروم ہو چکے ہیں۔ عزتیں لٹ گئی، مال لٹ گئے، گھر برباد ہو گئے، قومیں تباہ ہو گئی۔ اس کے پیچھے اسی طرح کی گفتگو اور اسی طرح کی آوازیں ہیں۔ لہذا اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، قوت کے لیے، تقویت کے لیے اپنا وہ کردار ادا کریں جو آپ کو علماء سلف سکھاتے ہیں، اور جو آپ کو سلفی منہج سکھاتا ہے، اس راستے پر چلیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت فرمائے، شریروں کا شر انہی پہ لوٹائے، حاسدوں کا حسد انہی پہ لوٹائے، ظالموں کا ظلم انہی پہ لوٹائے، اور امت مسلمہ پہ خاص اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے، اللہ بلاد حرمین کے اس امن کے مرکز کو قائم اور دائم رکھے، یہاں سے خیر اور بھلائی کی بہاریں جاری و ساری رہیں، کتاب و سنت کی دعوت کا پیغام یہاں سے نشر ہوتا رہے، اور اسی طرح اللہ تمام مسلمان نوجوانوں کو ہدایت کی راہ پہ چلائے رکھے، اور ان کو وہ منہج سیکھنے، سمجھنے اور اس کے ساتھ پختہ تعلق جوڑنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سلفی منہج پہ چلیں، اس راستے پہ چلیں جو بھلائی کا راستہ ہو، جو تخریب کاری کا راستہ نہ ہو، جو توڑ پھوڑ کا راستہ نہ ہو، جو بغاوت کا راستہ نہ ہو، بلکہ خیر اور بھلائی کا راستہ ہو۔ اللہ اسی راستے پہ ہمیں قائم رکھے اور اسی راستے پہ ہمیں موت دے۔ جب اٹھیں اس حال میں اٹھیں کہ ہم اللہ کی طرف سے جنت کے پیغام کو پا رہے ہوں، اس حال میں اٹھیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بشارتیں پانے والے ہوں، اللہ کی جنت کے مہمان بننے والے ہوں۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔